السلام علیکم۔ انکہی بات کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہم شروع کرتے ہیں کہ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کھیل مقامی کھلاڑیوں کے درمیان ہے، لیکن اب تو اس کھیل میں عالمی کھلاڑی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس بات کا انکشاف انکہی بات سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل مرزا اسلم بیگ نے کیا۔ جنرل بیگ کا کہنا ہے کہ بظاہر تو امریکہ اپنی مداخلت کے لیے عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کو جواز بنا رہا ہے، لیکن اس کا ایجنڈا پاکستان کے مستقبل تک محیط ہے اور وہ پاک چین دوستی میں رخنہ ڈالنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سی پیک کو کافی کمزور کیا، پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا، لیکن ان سب کے باوجود ان سے کہاں امریکی مفادات پورے کرنے میں کوتاہی ہوئی کہ امریکہ کو 4 سال بعد پاکستان میں ایک مستقل سفیر کی ضرورت پڑ گئی۔ یعنی جب تک عمران خان موجود تھے یہاں پر، امریکہ کو اپنے مستقل سفیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ آپ اس بات کو غور کریں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا کا ایک بڑا ملک، ان کے پاس نہ وسائل کی کمی، نہ کسی وہ کہ سفیر کو تنخواہ نہیں دے سکتے یا کوئی اور بات نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا ایک مستقل سفیر پاکستان میں نہیں رکھا۔ یہ بات غور پاکستان میں جنرل بیگ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ پاکستان میں کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ تقرریاں جو ہے وہ امریکہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ان کے کبھی بھی کوئی بھی تقرری آرمی چیف کی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی۔ یہ ایک تلخ اور ناگوار حقیقت ہے۔ تو اب اس وقت بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارا کھیل جو ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ بہرحال میں تو بیگ صاحب سے بہت ساری باتیں ہوئیں جو آف دی ریکارڈ بھی تھیں اور آن دی ریکارڈ بھی تھیں، لیکن جو آن دی ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہم لے آئے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پاکستان میں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کرتی ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ خشک نعروں کے ساتھ آتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں روٹی کپڑا مکان، تبدیلی لائیں گے اور بہت ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اور عوام کے نام پر اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلش کی مرضی و منشا کے مطابق کام ہوتا ہے۔ عوام کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ تھی، ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں نافذ ہوا۔ ضیاء الحق نے بہت زیادہ نام اسلام کا نام لیا اور اپنے اقتدار کو طول بخش دیا، لیکن نظام مصطفیٰ کہیں پیچھے رہ گیا۔ عمران خان کس طرح برسر اقتدار آئے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے لوٹا ہے، لیکن وہ لوٹ کا مال لانے کے بجائے ان سیاسی جماعتوں کے قائدین کے پیچھے پڑ گئے۔ کوئی لوٹ کا مال واپس نہیں آیا، کہیں واپس نہیں آیا، قومی خزانے میں واپس نہیں آیا، کہیں بھی نہیں آیا۔ اور چلیے چھوڑیے۔ اچھا، عمران خان اس وقت جبکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے بالکل انکار کیا۔ ممکن ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہوں اور عمران خان نے انکار کیا ہو، لیکن یہ بھی تو بیگ صاحب تو یہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ بائی ڈیزائن ہو کہ انکار کریں گے۔ اور ان کی حکومت جو ہے اس وقت کمزور ہے، اس کو مضبوط نہیں ہے، اس کو وہ طاقت حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، وہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک سے وہ ان کو ایک سیاسی بوسٹ ملے گا، سیاسی طور پر وہ الگ کر دیے جائیں گے، اپوزیشن میں چلے جائیں گے تو وہ سروائیو کر سکیں گے، ورنہ ایسی صورت میں وہ سروائیو نہ کر پاتے۔ جب ان کو مدت پوری مل جاتی
تو وہ سروائیو نہ کر پاتے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی سیاسی جو ہے وہ سیاست ختم ہو جاتی. لیکن اس صورت میں شاید ان کی سیاست بچ جائے. یہ ممکن ہے کہ یہ کھیل اس طرح سے ہو. اچھا، یہ بات تو اس حد تک سچ ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کو پاکستان میں اڈوں کی ضرورت تھی، لیکن پاکستان امریکہ کے اڈے برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی ہوتی پاکستان میں، وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہے، اور یہ مزید دہشت گردی ہوتی تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. نہ سرمایہ کاری آ سکتی تھی، نہ کوئی عالمی طور پہ تو معیشت. پھر اس کے اندر ایک دہشت گردی نہیں ہوتی، وہ جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، جن پر سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، اسلامی انتہا پسند اور طالبان اور القاعدہ، ان کی آڑ میں ہمارے دوسرے دشمن وہ اپنی دہشت گردی کا کاروبار اور بازار گرم کر دیتے ہیں. وہ اس سے کہیں زیادہ ظالمانہ ہوتے ہیں. اس کی مثال ابھی پشاور میں ہونے والا واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سیالکوٹ میں جو ہوا واقعات، وہ ان میں کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ ضرور تھی. جو بائیڈن لیکن پاکستان امریکہ کے اڈے برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ تو میں نے آپ سے بتا دیا. جو بائیڈن کا عمران خان سے بات نہ کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ذل الہی اس بات پر یقیناً عمران خان سے ناراض ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں تکرار کے ساتھ کہی کہ میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، کوشش کی، آپ کو لے کر آئے، آپ کے لیے راہ ہموار کی، لیکن آپ ہماری بلی ہمیں سے میاں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے، نمبر بڑھانے کے لیے کریں اور ہماری ساکھ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیں. یعنی امریکہ کے خلاف جو ہے پاکستان میں نفرت میں اضافہ کریں. وہ بلکہ اس نفرت کا فائدہ اٹھا رہے تھے عمران خان، جو پاکستان کے اندر لوگوں میں موجود ہے امریکہ کے خلاف. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے نہایت بھونڈے طریقے سے جو بائیڈن کے اس رویے کو، جو پاکستان سے ناراضی کا ہے، وہ بیان کیا ہے کہ انہیں اپنے کسی اور رد عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا عمران خان کو، لیکن جس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ مجبور ہوتا کہ وہی عمران خان کو ٹیلی فون کرتا، ان سے بات چیت کرتا اور انہیں اہمیت دیتا. اس نے ان کو اہمیت نہیں دی. ان کو اہمیت نہ دینے کی وجہ یہی تھی. عمران خان بھول گئے کہ عوام کی اکثریت نے انہیں نہیں منتخب کیا. عوام کی اکثریت ان کے خلاف ہے. یہ بات وہ بھول گئے، اس لیے کہ انہیں اپنی حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبلز لانے پڑے جو ان کی پارٹی کے نہیں تھے. اس کے بعد اتحادیوں کی مدد لینا پڑی. اس حوالے سے سابق آرمی چیف اور عسکری دانشور مرزا اسلم بیگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، اور وہ عمران خان کے سخت ناقد بھی ہیں، لیکن اس بات پر کھٹک رہے ہیں کہ 4 سال بعد امریکہ نے پاکستان میں اپنے سفیر کا تقرر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا. اور یہ جو ہے یہ ڈونالڈ بلوم جو ہے وہ نئے سفیر ہوں گے پاکستان میں امریکہ کے. ان کی تقرری کی منظوری امریکی سینٹ نے دے دی ہے. ذرا آپ غور فرمائیے کہ پاکستان میں جو سفراء کی تقرری ہے وہ حکومت کرتی ہے، اور وہاں پر امریکہ میں سینٹ سے منظوری ملتی ہے کہ کس آدمی کو کہاں بھیجا جائے تاکہ وہ کیا کام کر سکے گا، کس ملک کے ساتھ کیا تعلقات پیدا کر سکے گا، وہ ہمارے لیے کتنا مفید ہوگا. یہ ساری بحث سینٹ میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی بحث نہیں ہوتی. ہم اپنی سینٹ کو بہت کمزور اور بہت نچلے درجے پہ رکھتے ہیں. یہ سارے کام ہمارے ہونے چاہیے. ان کی شہرت یہ ہے جس میں ڈونلڈ بلوم کی، کہ جہاں جاتے ہیں وہاں حکومتیں تبدیل کرتے ہیں. یعنی ان کی شہرت ہے رجیم چینج کی، رجیم چینجر. وہاں پر ایسی کوئی فتنہ انگیزی کرتے ہیں جس سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں وہ ان کی مرضی میں. اب جنرل بیگ کو شبہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کی تبدیلی میں بھی ان کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان
ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، یہ بیان جو ہے وہ امریکہ کی طبع نازک پر گراں گزر سکتا ہے، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان جو ہیں، جو پورا ایک لنک ہے ان کا اس حوالے سے. بہرحال ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ اسرائیل، کابل، قاہرہ اور بغداد اور کویت میں تعینات رہے ہیں، اور امریکی سفیر جہاں بھی تعینات ہوتے ہیں، بیگ صاحب کے بقول وہاں کے اندرونی معاملات میں مداخلت ان کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. یہ آپ غور فرمائیں، کوئی اور ملک جو ہے کسی ملک کے دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے سوائے امریکہ کے. اور جتنا بڑا سفارت خانہ پاکستان میں امریکہ کا موجود ہے وہ بہت بڑا سفارت خانہ ہے. یہ اتنا بڑا سفارت خانہ تو ہندوستان میں نہیں ہے جہاں سے اس کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. جنرل بیگ کو تشویش یہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت سے باز نہیں آ رہا. امریکی مداخلت پاکستان میں بدامنی کا سبب بنتی ہے. جنرل بیگ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں ایٹمی پروگرام سے منسلک افراد کو امریکہ نے نشان عبرت بنانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ذوالفقار علی بھٹو 1976 میں موجود تھے، اور اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا تھا، سودا کیا تھا، اور 1974 میں بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا. یہ اس کے بعد انہوں نے یہ تیاری کی تھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تیز کرنے کی. تو بھٹو صاحب نے اس کا جواب دینے کی تیاری شروع کی تھی، اور یہ کہہ بیٹھے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. اور فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا معاہدے کے باوجود فرانس نے ختم کر ڈالا، اور امریکہ نے یہ فرانس پر دباؤ ڈالا تھا. بھٹو صاحب بہت برہم ہوئے، امریکہ کو بھی کچھ سنا دی، اور انہوں نے امریکہ کا نام لیا تو امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے انہیں نشان عبرت بنانے کا اعلان کیا. اور 1977 کی تحریک میں بھی جو سیاسی کمزوریاں تھیں اس کا امریکہ نے فائدہ اٹھایا اور وہاں مال لگایا بقول جنرل اسلم بیگ کے، اور اپوزیشن کو اخراجات جو ہیں وہ بھی دیے. جنرل بیگ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام سے امریکہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور دوسری جانب یہ پی ٹی آئی کی لوگ جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ میریٹ ہوٹل میں جو ہے ان کے باغیوں کو رکھا گیا ہے. پتہ نہیں کس حد تک اس میں صداقت ہے، کس حد تک نہیں ہے، کیا ہے معاملات، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن میریٹ ہوٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چھاپے نہیں مارے جا سکتے، اور وہاں پر لوگ محفوظ ہوتے ہیں. تو ان کو کون لوگ جو ہیں ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ کھیل جو ہے وہ اب اس میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہو گئے ہیں. یہ جنرل بیگ کا کہنا یہ ہے کہ جنرل بیگ نے مجھے بتایا تھا کہ جو میریٹ ہوٹل ہے یہ سی آئی اے کا مرکز تھا، اور ممکن ہے کہ اب بھی ہو. جب 20 ستمبر 2008 رمضان کا مہینہ تھا اور میریٹ ہوٹل میں القاعدہ نے سی آئی اے کے مرکز کو نشانہ بنایا تھا. اس میں 54 افراد مارے گئے تھے، اور میریٹ ہوٹل کے باہر دھماکے کے نتیجے میں 60 فٹ چوڑا اور 20 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا تھا. اس دھماکے کے نتیجے میں 5ویں منزل پر کمرہ نمبر 258 میں دھماکہ ہوا تھا، اور یہ ایک دھماکہ باہر سے ہوا تھا، ایک دھماکہ اندر سے ہوا تھا، ٹرک اندر چلا گیا تھا. تو 5ویں منزل پر کمرہ نمبر 258 میں دھماکہ ہوا، اور جس کی آواز 15 کلومیٹر تک سنی گئی. اس دھماکے میں 3 امریکی مارے گئے جبکہ 46 پاکستانی اور باقی دوسرے لوگ ہلاک ہوئے. یہ القاعدہ کی جانب سے پاکستان میں دوسرا بڑا حملہ تھا، اور پہلا حملہ 19 نومبر 1995 کو اسلام آباد میں مصر کے سفارت خانے پر القاعدہ نے کیا تھا، کیونکہ مصری انٹیلیجنس اسامہ بن لادن کی جاسوسی کر رہی تھی. اس دھماکے میں 17 لوگ مارے گئے اور 60 زخمی ہوئے تھے. اور یہ جو دھماکہ تھا یہ بہت ہی گہرا دھماکہ تھا. اب
اب یہ سوچیں کہ اگر فرض کریں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے باغی اراکین موجود ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر یہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے، یہ باغی اراکین کسی اور کے پاس ہے، اور کوئی اور ان سے اپنے ایجنڈے پر کام لینا چاہتا ہے۔ تو سندھ ہاؤس میں تھے پہلے، لیکن سندھ ہاؤس سے انہیں منتقل کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ وہاں پر چھاپا نہیں مار سکتے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ وہ اب اصل شاطروں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاعر کی یعنی شاطر کی عنایت سے میں تو فردی میں پیادہ، شاطر کی عنایت سے تو فردی میں پیادہ، اور بیچارہ پیادہ تو ہے مہرے ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ تو اصل میں اصل مہرے جو ہے وہ اب شاطر کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں، اور وہ شاطر کس کے لیے استعمال کرتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کھٹکتے ہیں اس کی آنکھ میں، کیونکہ ایک مذہبی چہرہ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ سامنے آگے آئے، اور تو اب یہ عالمی شاطر کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اور کس طرح کھیلنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے جلسے کیے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ 600 روپے فیکس پر اپنے سامع کو جمع کر رہے ہیں ہر جلسے کے حاضر ہوئے۔ دیکھیں اسلام آباد میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نجی ٹیلی ویژن چینلز کو منع کر دیا گیا کوریج سے، اس لیے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلوبہ تعداد جو 10 لاکھ کی تھی پی ٹی آئی جمع نہیں کر سکی ہے۔ بہرحال اب ہوتا کیا ہے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ آخر میں جاتے جاتے افتخار عارف کی یہ نظم جو ہے میں آپ کو ضرور سنا دوں۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ خدا تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، زمین جب عدل سے بھر جائے گی نور اللہ نور، بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا، دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا ختم ہوگا، اور آج کی صورتحال کے مطابق کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔